ایک نکے جے ٹریڈے نے پورا سٹیج کنٹرول کیتا ہوندا ہے اور اسی حضرت ہیں جی صرف نحو شرح میر نحو میر شرح جامی قدوری بیضاوی ہدایہ جلالین والے چپ کر کے تھلے بیٹھے ہوں کدا قصور ہے قصور کدا ہے نہ سونا ہے کادلی پڑی ہی جلالین جاؤ پھر ویچ آئیے چل کے انہیں خدا پتیسا پتوسا کھا لینے ہیں قصور ساڈا ہے انہاں دا تے نہیں کوئی قصور ہے قصور ساڈا ہے وہ جو اسم کی تعریف نہ کر سکے وہ جو فعل کی تعریف نہ کر سکے وہ جو حرف کی تعریف نہ کر سکے وہ جناب کردہ تو تھی تو میں تھلے سنتاں پھر اگ لائیے ساری جلالین ہدایہ بیضاوی قدوری شرح میاں تو عامل نحو میر سراجی میبزی ویچانے ساری چل کے جو کو کہے گا ہی کہاں گے ہی پڑھے ہی کوئی نہیں تاں چوپ کر کے بہ رہے ہیں سر پڑھے ہیں نہیں ہے اے ہی مفتی اعظم کستن تو نہیں ہے حضرت اس لیے صاحب اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ساڑھا قصور ہے کسی اور جناب نکتہ دین لگا نکتہ تو کی تو دینا تو شیر سنا جڑا تیرا گاؤں نکتہ دینا ماما وہ جڑے نکتے دینا لے انہیں سارے تھلے بیٹھے ہیں ہمارا اپنا قصور ہے ساڑھا قصور دیکھنا میں بس آخری بات قبلہ پیرو مرشد تشریف لے آئے اگر یہ عوام اہل سنت ہے ان سے پوچھا جائے چلو نعت خوانی ہے نا اس وقت 98% اہل سنت کا دین مذہب نعت خوانی ہے ٹھیک ہے جی باقی تو 2% ہی ہے ذرا 98% نعت خوانی ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی ڈنڈی ہے اگر یہ جتنے بیچارے سادہ دل سامنے بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے یہ زمانہ نبوت کے نعت خانوں کا نام بتاؤ تو نعت خانوں کا نہیں انہوں نے ایک ہی درجہ ہے اور وہ کیا ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ لیکن حضرت اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کریں ہم علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ وہ ذرا زمانہ نبوت دے نعت خانہ دے نعت دسو تو وہاں بات ہی کچھ اور ہے اور وہاں کیا لکھا ہے سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کتنی بڑی ڈنڈی ہے اسٹیجوں پہ نہ کوئی نہیں لیندہ حضرت لیکن کتابیں کیا کہتی ہیں سید الشعراء حضرت حسان کے بھی استاد حضرت حسان کے بھی سردار سید الشعراء اب اگر میں نام لینا شروع کروں ایک طویل لسٹ ہے صحابہ علیہم الرضوان میں نعت خانوں کی ادھر سب کے سردار کون ہیں عبداللہ بن رواحہ لیکن صرف حضرت صاحب اس لیے اسٹیجوں پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ صرف نعت خان نہیں سن ایک مجاہد بھی سن صرف ایک نعت خان نہیں تھے وہ جرنیل بھی تھے صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ ایک کمانڈر بھی تھے صرف وہ نعت خان نہیں تھے وہ تلوار والے بھی تھے 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے موتا روانہ کیا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ 3000 کا وہ پاکیزہ ترین لشکر لے کے موتا پہنچتے ہیں آگے لائن میں 1,00,000 رومی کھڑے ہیں حضرت مجلس شورا بیٹھی میٹنگ بلوا لی گئی اس میں بات یہ ہوئی کہ پیچھے مدینہ طیبہ اللہ کی پاک رسول علیہ السلام کی جناب میں کسی کو بھیجا جائے اللہ دے رسول 80-3,000 پہنچے ہیں لیکن لگے 1,00,000 کلوتے ہیں 97,000 وہ ہم سے زیادہ ہیں تو کچھ اور پیچھے سے فوج بھیجی جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ ہی بولے حضرت آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے کیا جب نکلے تھے تو یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے یا ماریں گے یا مر جائیں گے یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے اب پیچھے سے مدد مانگ رہے ہو آؤ سامنا کرو 3000 کا لشکر لے کے 1,00,000 سے لڑ پڑے حضرت پھر وہی ہوا حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید حضرت جعفر شہید حضرت زید شہید اور پھر پہلی جنگ جو بطور کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی ہے اگر نعت خوانی کی آپ بات کرتے ہیں تو ادھر بھی اتنی ڈنڈی ہے کہ صرف عبداللہ بن رواحہ کا نام امت کو اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ وہ صرف نعت خوان نہیں سی تلوار والا نعت خوان سی ادھر
اگر سیدنا حسان بن ثابت نے لکھا اور لکھا امت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ ہے. وہ جب اس منافق نے نبی علیہ السلام کے دراز گوشت نے جب وہ پیشاب کیا اور اس نے اپنے منہ پہ وہ کپڑا رکھ لیا اور کیا جو اس نے چلو بولا میرا دل نہیں مانتا میں بولوں, کون تھا جس نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا؟ کون تھا؟ ہاں جی عبداللہ بن رواحہ. اور آپ نے فرمایا او منافق تو گندا ہے, تیرے اندر گندگی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے دراز گوشت کے پیشاب کی خوشبو کستوری سے بھی اعلیٰ ہے. الجہاد 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 ڈنڈیوں پر ڈنڈیاں ہیں, ڈنڈیوں پر ڈنڈیاں ہیں. 98% اس وقت اہل سنت کا مسلک مشرب ناخوانی بنی ہوئی ہے, لیکن ادھر بھی ڈنڈی ہے کہ صرف امت کو ایک ہی نام بتایا, حسان بن. ٹھیک ہے بڑی شان سیدنا حسان پاکی ہے. پاکستان میں کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ سیالکوٹ میں بھی حسان بن ثابت نعت اکیڈمی ہے, لاہور میں بھی ہے, فیصل آباد میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں ہے, کراچی میں ہے کوئی عبداللہ بن رواحہ نعت اکیڈمی؟ کیوں ایسا ایک امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا؟ صرف فیصلہ ہی کہ جب عبداللہ بن رواحہ دا نام لیا تو پھر امت نو تلوار لوی دسنا پینا ہے, پھر تلوار دا نام بھی لینا. میں بس آخری بات, آپ لیں یا نہ لیں, ہم بتائیں یا نہ بتائیں امت کو, لیکن کتابیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں اور لنگر کھانے والی امت, اور تمہارے نبی نے لنگر کھایا کب تھا؟ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کی گئی, اما جان اللہ کے رسول کے گھر کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ صرف زوجہ نہیں, محبوب خدا کی محبوبہ ہیں آپ. ذرا کوئی اللہ کے رسول کے گھر کی بات سنائیں. مفہوم حدیث فرمایا سن پھر تین چن لنگ جاندے سن تیرے پاک رسول دے گھر چولہا بلدا, بات ختم جی. لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا, آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی. ادھر 3 مہینے چولہا بلیا, بلکہ ایسی راتیں بھی خاندان نبوت پہ آئیں کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا, لیکن تلوارہ کی نیاں. لیکن دیکھ لو حضرت صاحب کتنے امت کھلا دیے لیا کے. ویسی پہ بات ختم کروں گا, ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. حضرت صاحب تاڑے سٹیج نے اپنے سٹیج لو, تسی 8 سال پڑھے ہو, تانو حضور نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث نے کیوں اینڈ کر کے بہ رہندے تھے, انہوں دئیے انہوں ڈیلیور کریے کچھ. ساڑی ڈیوٹی سی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کنے بلانا ہے؟ سانو آرڈر ہے بلانا ہے. کیوں بہ رہے ہیں ایسی؟ اور ایک چنچنوں جہاں حضرت جی انہیں رولا پایا ہوں حضرت لو اپنے سٹیج واپس. کل حضور نے کی نو کھانا جا جا کے اسی کیوں چوپاں سارے دے سارے سب ان کی رہ گیا ویکھن لی پیچھے تباہ ہو چلے سارے دے سارے. ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا, فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہوئے. صاحب راوی نے حدیث تو روایت کر دی, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے تھے کیفیت کیا تھی. ان الاسلام بدا غریب, جدو میں اسلام نو لے کے نکلے اسلام غریب سی. پھر فرمایا وسیعود غریبا, پھر وقت آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا. علم کی شان ہے علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلا, لیکن سب ایتھے وہ آلے کی ساڑھے او بابے ہوری جڑے دوجی واری پانی بھی منگن تے نوں گل پہ جائے, وہ بھی مسجد چاہ کے مولوی صاحب دے گل پہ جائے. وجہ کیا ہے؟ کام نہیں. کام ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, اور وہ بھی آدھا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ بھی کام ہوا ہوتا. 95% دکانہ بند ہونے. ہم نے خود ہم ان کے وہ بنے ہیں, وہ کیا لفظ بولتا ہے, چلو میں کوئی سخت نہ بول جاؤں, ساکی صاحب نے کیمرہ بھی لایا, ہم خود ان کے معاونین ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ امام احمد بن حنبل جی مجتہد ہیں, مذہب رکھتے ہیں. آج بھی سعودی عربیہ میں بہت زیادہ حنبلی پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ حنفی
پھر حنبلی، پھر شافعی، پھر مالکی. ایک طاقتور مذہب ہے حنبلی. فقہ میں یہ امام احمد بن حنبل کے تابع ہیں. چھوٹی شخصیت میں بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل. اور حضرت بشر حافی کے پاس بڑا بیٹھا کرتے. وہ جو حاسدین تھے انہوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ امام وقت ہیں، مذہب رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ آپ کے پیروکار ہیں، بڑے بڑے نام آپ کے مقلدین میں، تو آپ کیوں اس بابے کے پاس جاتے ہیں، اس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، شریعت کا میں بڑا جاننے والا ہوں، لیکن اس بابے کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شریعت ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایک بات ایسی ہوئی کہ جس بات نے میرے دل کو حضرت بشر حافی کی طرف موڑ دیا، مجبور کیا مجھے حضرت بشر حافی کے پاس جانا. عرض کی حضور وہ کیا؟ ذرا یہ تقویٰ سنیے ذرا، تقویٰ کہتے کس کو؟ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اپنی مسجد میں تو دو چھوٹی بچیاں آ گئیں میرے پاس اور آ کر کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. اب فرماتے میں نے کہا پوچھو. وہ کہتے ہیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا وہ کپڑا بنانے کا جو پرانا طریقہ تھا، کھڈیاں ٹھیک ہے جی لگا رکھی ہیں، ہم رات کو نا ساتھ قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، اور ساتھ ہم رات کو کپڑا بناتے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ دسو جڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو ہوتا بھی نہیں، تو ہم پھر کیا کرتی ہیں اپنی کھڈیاں اٹھا کے ہم سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، تاند سیدھی جاتی ہے ٹھیک ہے جی. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی نہیں، اس لیے اکثر و بیشتر تاند سیدھی رہتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی، فرق آ جاتا ہے کوالٹی میں ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے جائیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ اینا کپڑا چاندی روشنی چ بنے ہیں تے اینا کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے. آپ فرماتے میں حیران ہوں گا، چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نے اور مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی اور پوچھ. پھر میں پوچھوں. وہ بچیاں پھر کہتی ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیے کی روشنی ختم، تیل ختم، تو پھر ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے سین میں رکھ لیتی ہیں. لیکن جب سین میں آتی ہیں تو اکثر و بیشتر بادل ہوتا ہے، وہ چاند کی روشنی زمین تک آ رہی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے نا انہوں نے دیا جلا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے پاس کر لیتی ہیں اور ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لے رکھی نہیں کہ آپ کے دیے کی روشنی میں ہم کپڑا بنا لیں. تو کیا یہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رو پڑے. اب فرماتے ان بچیوں نے مجھے رولا دیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کڑیو کدے کرنو آئیاں کدیاں تیاں ہو تسی کون ہے تڑا پیو؟ تو فرماتے ہیں بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا. اللہ حضرت امام یہ احمد بن حنبل کا تقویٰ بھی کو ماڑا نہیں، آپ بھی تقوی کے بلند معیار پہ فائز تھے، وافر حصہ عطا ہوا تھا آپ کے لیے. لکھا ہے حضرت امام صاحب بھوک تھی اور اس قدر بھوک کے چھپائے نہ چھپے، حضرت چہرے سے بھوک ظاہر ہو، حضرت گھر تشریف لائے، کھانے کو وہ کچھ مانگا تو تھا ہی نہیں گھر کھانے کو. امام صاحب پھر واپس چلے گئے، نماز پڑھا کے پھر آئے، پھر پوچھا، پھر نہیں تھا کچھ. بچوں کی امی سے نہ ہی رہا گیا، امام صاحب کی بھوک نہیں دیکھی گئی. وہ کہیں محلے میں گئیں اور کسی سے آٹا مانگ لائیں، امام صاحب کو بھوک لگی ہے تو چلو تھوڑا سا نمک ڈال کے نا تو روٹی بنا دیتی ہوں، سالن کے بغیر بھی کھائی جائے گی.
وہ آٹا گوندھ کے رکھا کہ جب امام صاحب آتے ہیں تو تازہ بنا کے دیتی ہوں. امام صاحب جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آٹا گوندا ہوا پڑا ہے. پوچھا 2 بار تو پوچھا تھا کچھ نہیں تھا, ایک کتوں آ گیا. عرض کی تھی ملے ہوں تڑے واسطے مانگ کے لے آندا ہے, جو اللہ دے گا تو واپس کر دیں کیونکہ آپ کی بھوک دیکھی جا رہی نہیں. پوچھا کہ کو لے آندا ہے, ملے جو کڑے کروں لے. بچوں کی امی نے کہا وہ فلاں گھر سے. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, واضح نہیں ہے کہ اس کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے, اس لیے میں نے یہ روٹی کھانی نہیں, اور نہ ہی میرے گھر میں سے اس روٹی کو کوئی کھائے گا. آٹا پیا, امام صاحب پھر ٹر گئے. فقیر نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولیا ہے, کھان کو جائے انہوں آٹا دیتا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ آٹا بھی کوئی دندہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ امام صاحب نے آٹا کھان تو نہ کر چڑیے, اور سانوں ہی کیا ہے کہ ساڑھے جی کو کھائے گا نہیں, کیونکہ آٹا جس کروں مانگ کے لے آندا ہے, رزق مشکوک ہے. امام صاحب کہنے نہ میں کھاواں گا نہ میرے گھر دیں جو کو کھائے گا. قربان جاؤں جی سونے دور. پھر جب فقیروں میں بھی اتنا تقویٰ تھا, فقیر کہنے لگا جڑا آٹا نہ میرا امام کھا سکتا ہے نہ دے گھر دے کھا سکتے نے, میں بھی نہیں کھانا ہے. اب امام صاحب بھی نہیں کھا سکتے, گھر میں سے بھی کوئی نہیں کھا سکتا. فقیر کہنا میں بھی نہیں کھانا. کریے کی وہ آٹا دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا. امام صاحب واپس آئے نماز پڑھا, پوچھا آٹا کتنے گیا؟ کیا تسی بھی نہیں کھادا اسی بھی نہیں کھانا؟ فقیر آیا انہوں دسیا, وہ کہنا میں بھی نہیں کھانا. پھر ہی دجلہ سڑ چھڑیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب کہیں یہ نہ ہو کہ دجلہ کی کسی مچھلی نے بھی اس آٹے کو کھا لیا ہو. جب تک احمد زندہ رہے گا دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ اللہ سے ڈر. اس لیے بھائی عوام اہل سنت اللہ دا واسطہ پتر اپنے ایمان دی حفاظت کرو. اس آیت سے اس نص سے پتہ چلا کہ الذین آمنوا سے پتہ چلا کہ کوئی ہندو ولی ہو سکتا, کوئی عیسائی بھی ولی ہو سکتا, کوئی بد مذہب اور بد عقیدہ بھی ولی ہو سکتا, لیکن دم تو عیسائیوں کو ہی کران ٹر جاندے ہو یا اللہ معاف فرمائے. اینے مسلمان نہیں اتھے عیسائی نہیں ہوندے جنہیں مسلمان گئے ہوندے. اللہ پتر اپنی حفاظت میں رکھے. اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کوئی بیماری, بھائی مر جائیو لیکن کدی کسی عیسائی کل دم کران جائیو. کل کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا جا کے عیسائی کا دم کران ٹر گئے. روز منوز نے کیا دم کر, مشرک نے جو لم یلد ولم یولد کا انکاری ہے وہ کیا دم کرے گا؟ مر جانا ہے ایسی بیماری میں, لیکن کبھی کسی ایسے شخص کے پاس دم کروانے جانا. لیکن وہ اتوار میں بھائی وہ 12 پتھر دم بھی نہیں بولنا چاہیے اس پہ. انہیں وہ نہیں ہوں جنہیں اسی پہنچے ہونے ہوتے, ایسی بے یقینی ہے. کیونکہ پھر بات وہی ہے کہ کام ہی نہیں ہوا, مقصد ہی بدل گیا آستانوں خانقاہوں کا. اللہ حضرت آستانہ خانقاہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں سیکھا سکھایا یہ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی. میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جن کے دم قدم سے یہاں تصوف پھیلا پھلا پھولا, بڑا کام ہوا, رونقیں لگیں, دیے جلے, چراغاں ہوا, حضرت نور اسلام پھیلا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے. کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان قابو میں رکھو, بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر قابو میں رکھو, لیکن اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو پھر اپنے خیال قابو میں رکھو. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. درخت تھا لیکن خشک ہو گیا, ٹیک لگائے بیٹھے. کہتے میں جا کے لوگوں میں بیٹھ گیا, لیکن اندر اب بات چل رہی ہے. فرید اینا سفر کیتا لیکن ٹائم ہی ضائع. یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے, جس کے فیوز و برکات سے درخت ہرا نہ ہو. جو درخت کو نہیں ہرا کر سکا وہ تیرے دل کی دنیا کیا بدلے گا. چل ہوں آ گیا ہیں تو بہ جا, چلیے بس اٹھ کے ہوں. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا خیال جان, وہ جو نور اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا
جس کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا. کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے اس خشک تنے پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ تنا سرسبز و شاداب درخت میں بدل گیا. ٹہنیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گیا. یہ تو پھر نگاہ ڈالی اور پھر خشک، پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی پھر خشک، پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی خشک. کہتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار. وہ جس کے لیے میں نے اعتراض کیا تھا کہ اے کیویں دا ولی ہے کہ درخت نہ ٹھول آئے اور درخت خشک رہ جائے. 3 بار آپ نے اس کو ہرا کیا. کہتے ہیں اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے او فرید، کوئی تو اتنی دور سے بندگی سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ تو اتنی دور سے فقر سیکھنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ بابا صاحب کہتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی والی کون سی بات نہیں. تو آگے سے خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید تو بیٹھا خیال کر رہا ہے کہ ایک ویندا ولی ہے، درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. دیکھ میرے رب نے میری آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے، میں نے 1 نہیں، میں نے 2 نہیں، میں نے 3 بار یہ خشک درخت تجھے ہرا کر کے دکھایا. لیکن فرید کمال ہے نہیں کہ بندہ خشک درخت نو ہرا کر دے، بلکہ کمال ہے کہ بندہ رب دی رضا تے راضی ہو جائے. اور فرید میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں، کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ہرا نہ ہو، یہ خشک رہے. تو فرید کمال یہ نہیں کہ وہ ہو جائے جو تو اور میں چاہتا ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جو وہ چاہتا ہے. اور اگر صاحب کر کے دکھانا کمال ہوتا تو میرے امام پاک کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور ہے. امام علی مقام کربلا میں کر کے دکھاتے ضرور. بڑا بڑے مواقع آئے لیکن امام صاحب یہی فرماتے رہے جے او ساڑے دکھ وچرا. اس لیے پتر مقصد و موضوع بدل گئے چیزوں کے، کچھ تھا بن کچھ ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت علم کی طرف واپس آؤ. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لائیں، اپنے سٹیجوں پہ علم لائیں. دیکھو نا صاحب میں پھر کی کہاں، ساڈا ہی قصور ہے نا. ایک نکے جے ٹریڈے نے پورا سٹیج کنٹرول کیتا ہوندا ہے اور اسی حضرت جی صرف نحو شرح میر نحو میر شرح جامی قدوری بیضاوی ہدایہ جلالین والے چپ کر کے تھلے بیٹھے ہوں. یہ قصور ہے، قصور ہدایت نہیں دسو نا کادلی پڑی ہی جلالین جاؤ پھر ویچ آئیے چل کے انہوں خدا پتیسا پتوسا کھا لینے ہیں. قصور ساڈا ہے، انہاں دا تے نہیں کوئی قصور ہے. قصور ساڈا ہے. وہ جو اسم کی تعریف نہ کر سکے، وہ جو فعل کی تعریف نہ کر سکے، وہ جو حرف کی تعریف نہ کر سکے، وہ جناح گردان تو تھی تو میں تھلے سنتاں پھر اگ لائیے ساری جلالین ہدایہ بیضاوی قدوری شرح میاں تو عامل نحو میر سراجی میغزی ویچانے ساری چل گئے. جو کو کہے گا ہی کہاں گے ہی پڑھے ہی کوئی نہیں تاں چپ کر کے بہ رہے ہیں پڑھے ہیں نہیں ہے اے ہی مفتی اعظم کستن تو نہیں ہے حضرت. اس لیے صاحب اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. ساڈا قصور ہے کہ اسی اور جناب نقطہ دین لگا. نقطہ تو کی تو دینا تو شیر سنا جڑا تیرا گاؤں نقطہ دینا ماما. وہ جڑے نقطے دینے والے انہیں سارے تھلے بیٹھے نے. ہمارا اپنا قصور ہے، ساڈا قصور. دیکھنا میں بس آخری بات قبلہ پیر و مرشد تشریف لے آئے. اگر یہ عوام اہل سنت ہے ان سے پوچھا جائے، چلو نعت خوانی ہے نا اس وقت 98
98% आले सुन्नत का दीन मजहब नात खानी है, ठीक है जी, बाकी तो 2% ही है सारा। 98% नात खानी है, लेकिन उसमें भी देखें कितनी बड़ी डंडी है। अगर ये जितने बेचारे सादा दिल सामने बैठे हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि ज़माने नबूवत के नात खानों का नाम बताओ, तो नात खानों का नहीं, इन्होंने एक ही दर्जा, और वो क्या है, सैयदुना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह। लेकिन हजरत अगर हम बुजुर्गों की बारगाह में रुजू करें, हम उलमा की तरफ रुजू करें और इनसे सवाल करें कि हुजूर जरा ज़माने नबूवत दे नात खाना दे नात दसो, तो वहाँ बात ही कुछ और है। और वहाँ क्या लिखा है, सैयदुश्शुअरा अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। कितनी बड़ी डंडी है स्टेजों पे, ना कोई नहीं लेंदा हजरत, लेकिन किताबें क्या कहती हैं, सैयदुश्शुअरा, हजरत हसन के भी उस्ताद, हजरत हसन के भी सरदार, सैयदुश्शुअरा। अब अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, एक तवील लिस्ट है सहाबा अलैहिमुर रिदवान में नात खानों की। इधर सबके सरदार कौन है, अब्दुल्ला बिन रवा। लेकिन सिर्फ हजरत साहब इसलिए स्टेजों पे उनका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि सिर्फ नात खान नहीं सन, एक मुजाहिद भी सन, सिर्फ एक नात खान नहीं थे, वो जर्नैल भी थे, सिर्फ वो नात खान नहीं थे, वो एक कमांडर भी थे, सिर्फ वो नात खान नहीं थे, वो तलवार वाले भी थे। 3000 का लश्कर दे के नबी अलैहि सलाम ने मूता रवाना किया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा 3000 का वो पाकीज़ा तरीन लश्कर लेके मूता पहुंचते हैं, आगे लाइन में 1 लाख रूमी खड़े हैं। हजरत मजलिस शूरा बैठी, मीटिंग बुलवा ली गई, उसमें बात ये हुई कि पीछे मदीना तैयबा अल्लाह की पाक रसूल अलैहि सलाम की जनाब में किसी को भेजा जाए। अल्लाह के रसूल 80-3,000 पहुंचे हैं, लेकिन अगे 1 लाख खलोते हैं, 97,000 वो हमसे ज्यादा हैं, तो कुछ और पीछे से फौज भेजी जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ही बोले, अगर आपने फरमाया कैसी बातें कर रहे, क्या जब निकले थे तो ये सोच के नहीं निकले थे या मारेंगे या मर जाएंगे, या गाजी होंगे या शहीद होंगे, अब पीछे से मदद मांग रहे हो, आओ सामना करो। 3000 का लश्कर लेके 1 लाख से लड़ पड़े हजरत। फिर वही हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद, हजरत जाफर शहीद, हजरत जैद शहीद, और फिर पहली जंग जो बतौर कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने लड़ी। अगर नात खानी की आप बात करते हैं तो उधर भी इतनी डंडी है कि सिर्फ अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम उम्मत को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो सिर्फ नात खान नहीं सी, तलवार वाला नात खान सी। अगर सैयदुना हसन बिन साबित ने लिखा, और लिखा उम्मत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी बड़ा बड़ा कुछ है। वो जब उस मुनाफिक ने नबी अलैहि सलाम के दराज गोश ने जब वो पेशाब किया और उसने अपने मुंह पे वो कपड़ा रख लिया, और क्या जो उसने चलो बोला मेरा दिल नहीं मानता मैं बोलूं, कौन था जिसने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा? कौन था? हाँ जी, अब्दुल्ला बिन रवाहा। और आपने फरमाया ओ मुनाफिक, तू गंदा है, तेरे अंदर गंदगी है, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम के दराज गोश के पेशाब की खुशबू कस्तूरी से भी आला है। अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, डंडियों पर डंडियां, डंडियों पर डंडियां। 98% इस वक्त आले सुन्नत का मसलक मशरब नात खानी बनी हुई है, लेकिन उधर भी डंडी है। सिर्फ उम्मत को एक ही नाम बताया, हसन बिन। ठीक है, बड़ी शान सैयदुना हसन पाकी है। पाकिस्तान में कोई अब्दुल्ला बिन रवाहा नात अकेडमी? सियालकोट में भी हसन बिन साबित नात अकेडमी है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कराची में है कोई अब्दुल्ला बिन रवाहा नात अकेडमी? क्यों ऐसा एक इम्तियाजी सलूक उनके साथ किया गया? सिर्फ फैसले ही जब अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम लिया तो फिर उम्मत नूं तलवार वालू भी दसना पैना है, फिर तलवार का नाम भी लेना। बस आखिरी बात, आप ले या ना ले, हम बताएं या ना बताएं उम्मत को, लेकिन किताबें चीख चीख के कह रही हैं और लंगर खाने वाली उम्मत, और तुम्हारे नबी ने लंगर खाया कब था? अम्मा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जनाब में अर्ज की गई, अम्मा जान अल्लाह के रसूल के घर को आपसे ज्यादा कौन जानता है? सिर्फ जोजा नहीं, महबूबे खुदा की महबूबा हैं आप, जरा कोई अल्लाह के रसूल के घर की बात सुनाए। मफहूमे हदीस फरमाया, सुन फिर 3 चन्न लंघ जाते सन तेरे पाक रसूल के घर चुल्हा बलदा
بات ختم جی. لیکن اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اپنی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی. حضرت 3 مہینے چولہا بلیا، بلکہ ایسی راتیں بھی خاندان نبوت پہ آئیں کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن تلواریں کنیاں. لیکن دیکھ لو حضرت صاحب کتنے امت کھلا دیے لیا. ویسی پہ بات ختم کروں گا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. حضرت صاحب تڑے سٹیج میں اپنے سٹیج لو، تسی 8 سال پڑھے ہو، تانو حضور نے فرمایا ہے کہ علماء میرے وارث نے کیوں اینڈ کر کے بہ رہے تھے، انہوں دئیے انہوں ڈیلیور کریے. کچھ ساڑی ڈیوٹی سی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. کنے بلانا ہے؟ سانو آرڈر ہے بلانا. کیوں بہ رہے ہیں ایسی؟ اور ایک چنچنوں جہاں حضرت جی انہیں رولا پایا ہوں حضرت لو اپنے سٹیج واپس. کل حضور نے کی نو کھانا جا کے اسی کیوں چوپاں سارے دے سارے سب ان کی رہ گیا ویکھن لی پیچھے تباہ ہو چلے سارے دے سارے. ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا. فرمایا پھر میرا اسلام غریب ہے. صاحب راوی نے حدیث تو روایت کر دی لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول فرما رہے تھے تو کیفیت کیا تھی. ان الاسلام بدا غریبا، جدو میں اسلام نو لے کے نکلے اسلام غریب سی. پھر فرمایا وسیعود غریبا، پھر وقت آئے گا میرا اسلام غریب ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.